جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو اکیلا تنہا تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اس کے علاوہ جتنے معبودان ہیں سب باطل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، انشاءاللہ ایمان کے اراکین کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایمان بالآخرہ کے سلسلے میں تھوڑی سی بحث جو بچی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں کو آواز صاف طریقے سے آ گئی؟ آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان کے سلسلے میں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان کے سلسلے میں، اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں ڈیٹیلی بحث پڑھی. ایمان بیوم الآخرہ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ایمان بیوم الآخرہ کے اندر 3 چیزیں داخل ہے. اول یہ کہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، یعنی انسان اس بات پہ ایمان رکھے کہ اس کو دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کرے گا. اگر کوئی یہ ایمان، کسی کا عقیدہ یا کسی کی ذہنیت یہ ہے کہ اسی دنیا میں جو زندگی ہے، اسی دنیا میں جو موت ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اٹھایا جانا نہیں ہے، تو گویا اس نے ایمان بالآخرہ کے اوپر ایمان صحیح معنوں میں نہیں رکھا. تو پہلی چیز کیا تھی کہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، یعنی سور میں جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا
تو اس وقت مردوں کو زندہ کرنا اور اس اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام لوگوں کا زندہ ہو جانا. اسی طریقے سے لوگ رب العالمین کے لیے ننگے سر، ننگے پیر اور ننگے بدن، یعنی بنا کسی لباس کے، غیر مختوم، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے. اس کے دلائل آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھے گئے تھے. دوسری چیز جو ہے کہ ایمان بالآخرہ کے اندر دوسری چیز جو داخل ہوگی، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جانا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا. جنت اور جہنم پر بندہ ایمان رکھے، اس بات پہ ایمان رکھے کہ جنت اور جہنم یقینی ہے، اور اسی کے معاملات، یعنی اسی کے مطابق کیا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوں گے. یعنی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ کے اندر جو چیز داخل ہے وہ ہے حساب اور کتاب، یعنی جزا پر، حساب و کتاب کی جزا اور سزا کے اوپر ایمان لانا. یعنی اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا اور اس کے مطابق لوگوں کو جزا اور سزا دی جائے گی. تو آپ اس کو دوسرے نمبر پہ رکھ لے اور جنت اور جہنم کو تیسرے نمبر پہ رکھ لے، تو آپ کو بات آسانی سے یاد رہے گی اور سمجھ میں آئے گی. تو پہلے نمبر پہ دوبارہ زندہ کیا جانا، دوسرے نمبر پہ حساب و کتاب کا معاملہ انجام دینا، اور تیسرے نمبر پہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا. تو یہ تین چیزیں ہیں جو ایمان بالآخرہ کے اندر داخل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیٹیلی طور پہ آپ کے سامنے اس کی بحث پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے آ چکی ہے. انشاءاللہ اب ہم آگے کی چند باتیں پڑھیں گے. سب سے پہلے کہ موت کے بعد ہی سے، یعنی انسان کی زندگی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی متعین کی ہے اتنی وہ زندگی جیتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی معاملہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. ایک لمحہ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک لمحہ کا کوئی حصہ بھی اس کی موت کو ٹال نہیں سکتا. جہاں جس موقع پہ، جس مقام پہ، جس کیفیت میں وہ موجود ہے، اسی کیفیت میں اللہ نے اس کی موت کا وقت اگر آ گیا ہے تو اس کی موت آ کے رہے گی. ٹھیک ہے. موت کے بعد جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لانا ایمان بیوم الآخرہ ہی سے متعلق ہے. یعنی موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا، یہ ایمان بالآخرہ کی اجزاء ہے. اجزاء میں شمار آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان اگر موت کے بعد قبر کے معاملات کو تسلیم نہ کرے تو حقیقت میں وہ ایمان بالآخرہ کے اوپر بھی مکمل طریقے سے ایمان نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ جہاں زندگی ختم ہوتی ہے وہیں سے اخروی معاملات، برزخی معاملات اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں جو باتیں کتاب و سنت نے بیان کی ہے اس کو مانتے ہوئے، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. اگر ہم ان باتوں پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو گویا ہم ایک بڑی چیز کے منکر ہوں گے، اور ممکن ہے کہ ہم اس کے منکر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اسلام سے نکل بھی جاتا ہے. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام سلسلے میں اپنی عقلوں کو نہ دوڑائے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دے. تو موت کے بعد جو کچھ ہوگا، اب جو کچھ کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے قبر کے سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس میں عذابات ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی سزا دی جاتی ہے، اس میں جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جہنم کا بستر بچھایا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جو قبر میں شخص ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولنے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، یا اس کے مقام کو دکھایا جانے کا معاملہ ہوتا ہے، سوال و جواب ہے، حساب فرشتوں کا آنا ہے. یہ تمام چیزیں جو قبر کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان کے اوپر من و ان ایمان رکھنا، جیسے اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، یہ ایمان والوں کی ایمان بالآخرہ کے اندر داخل ہے. ایمان والوں کی ایمان بالآخرہ کے اندر داخل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہے نا صاف طریقے سے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. تو اب دیکھیں یہاں پہ میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں
کہ معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ عذاب قبر کے منکر ہیں، وہ قبر کے مختلف دوسرے معاملات کے منکر ہیں، اور وہ اس قسم کی دوسری چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیثوں سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو عقلی اور نقلی دونوں طور پہ ہم اس کو سمجھیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو دیکھیں، فتنہ قبر پہ ایمان لانا، فتنہ قبر پہ ایمان لانا یعنی قبر کے اندر جو کچھ معاملات ہوں گے عذاب کی شکل میں، ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا، یہ بھی کیا ہے؟ آخرت کے اجزاء میں داخل ہے، آخرت کے معاملات کے اندر داخل ہے۔ اگر اس کا منکر ہوگا تو آخرت کے اوپر مکمل ایمان نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یعنی دفن کے بعد میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ جو ایمان لائے ہوئے ہوگے انہیں اللہ تعالی حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، چنانچہ وہ کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو ظالم ہوں گے ان کو وہ گمراہ کر دے گا، چنانچہ وہ کافر، وہ کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے کہیں گے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، اور جو منافق ہوں گے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں نہیں جانتا، لوگوں کو جو کہتے سنا تھا وہی میں نے بھی کہا تھا۔ چنانچہ یہ کیفیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے معاملات کے اندر ذکر کی ہے، منافقین کی، کافرین کی اور اہل ایمان کی۔ تو جب اہل ایمان سے سوال ہوگا، اللہ کے فرشتے آئیں گے، کہیں گے من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ بلا کسی جھجک، بلا کسی معاملے کے، اگر انہوں نے اپنے رب کو دنیا میں مانا تھا، اس کی ہی عبادت کی تھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اس کی توحید، اس کی وحدانیت کے حقوق کو ادا کیا تھا، تو یقینی معنوں میں بنا کسی چیز کے ان کی زبان سے یہ بات نکلے گی کہ ربی اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب دیکھیں، یہاں اس بات کو سمجھ لے کہ وہاں آپ کو جواب دینے کے لیے کسی لینگویج کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من ربک، عربی میں سوال ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہے، یا وہاں پہ عربی میں آپ کو کوئی کاغذ، جیسے کہ آج دیکھیں آپ کئی لوگ اس قسم کے معاملات بھی انجام دیتے ہیں کہ قبروں کے اندر چٹھی لگا دیتے ہیں، قبروں کے اندر سوال و جواب لگا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات کا انجام دینا، یا بعض ایسے جوہلا قسم کے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو قبر کے باہر مائک اور اسپیکر لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ فرشتے ابھی آئیں گے، وہ سوال کریں گے، ہم باہر سے جواب دیں گے اور مردہ اس کو سن کے جواب دے گا۔ تو یہ انتہا درجے کی جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ تمام معاملات غیبی ہے۔ یہ تمام معاملات کیسے ہیں؟ غیبی ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے، اور اس کا تعلق برزخی زندگی سے ہے۔ ہم یہاں اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرعون کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر بیان کیا کہ فرعون کا معاملہ کیا ہے، کہ صبح اور شام اس پہ عذاب پیش کیا جاتا ہے، صبح اور شام اس پہ عذاب پیش کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، یعنی آل فرعون کے اوپر صبح شام عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فرعون کی لاش کہاں ہے؟ مصر میں۔ مصر میں ہے۔ مصر کے اندر کہاں پہ؟ میوزیم میں ہے، میوزیم میں ہے نا، جی شیخ۔ میوزیم کے اندر اے سی میں رکھی ہوئی ہے، باضابطہ ایک تابوت کے اندر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ غلطی تو نہیں ہے اس میں؟ اے سی کمرے میں تابوت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ عذاب ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ لوگوں کو؟ کسی نے اگر دیکھا ہو تو اللہ تو کہے گا کہ عذاب ہوتا ہے، کوئی کہے گا کہ ہم عذاب قبر کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فرعون اور آل فرعون پہ صبح شام عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو فرعون کی لاش ہمارے سامنے موجود ہے، اس فرعون کی لاش پہ کسی قسم کا عذاب ہم نہیں دیکھ رہے، تو لاش سامنے موجود ہونے کے باوجود عذاب دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عذاب ہو تو گا، ایمان ہمارا ہے کہ عذاب ہوگا، لیکن عذاب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو معاملہ کیسا ہے؟ کون سا معاملہ ہوا یہ؟ برزخ والا۔ جی، غیبی معاملہ ہوا، برزخی معاملہ ہوا۔ تو یہاں پہ اصل چیز کیا ہے کہ جو بات اللہ نے یا جو بات اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے۔
اگر ہم یہاں اپنی عقل کو دوڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں سمیع نوا نہ کرنا چاہیے، زیادہ سوال سے گریز کرنا چاہیے۔ جی، سمینا و اطانا کے بھی خلاف ہوگا، اس کے علاوہ انسان گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کے دلدل میں چلا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ اس کے رسول نے جو باتیں جس سلسلے میں بیان کی ہیں اس کے اوپر من و ان ایمان ہمیں رکھنا ہے، خصوصی طور پہ جو غیبی معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قبر کے سلسلے میں کچھ سختیوں کا تذکرہ، سختیوں کے سلسلے میں بھی باتیں آئی ہے اور آسانیوں کے سلسلے میں بھی ہمیں باتیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ قبر کی سختیوں اور قبر کی آسانیوں پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ جہاں سختی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان سختیوں کے اوپر بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ اس قسم کی سختیاں ہوگی، اور جہاں جس آسانی کا تذکرہ اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے اس کو من و ان ویسے تسلیم کرنا ہے۔ جیسے ظالموں، منافقین اور کافروں کی قبر کے پر عذاب ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں متعدد آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اگر آپ اس وقت کو دیکھیں گے جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اس کی آیات سے سرتابی کرتے تھے، اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تستکبرون، تم یعنی استکبار یعنی تکبرانہ معاملات کو انجام دیتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ یہاں ان لوگوں کے سلسلے میں جو کفر میں مبتلا ہے یا شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے اور اللہ اس کے رسول کے منکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے واضح طور پہ یہ بات بیان کر دی کہ ان کے ساتھ موت کی سختیاں، قبر کی سختیاں موجود ہیں، اور یہ یقینی بات ہے۔ اب چاہے آپ کتنے ہی اچھے انداز سے دنیا میں آپ کو دفن کیا جائے، کتنے ہی اچھے انداز سے آپ کے موت کے بعد کے معاملات انجام دیے جائیں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اس قسم کے لوگ معاشرے سے جاتے ہوئے جب ہم دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، تو دنیا جہاں کے لوگ مختلف قسم کے معاملات ان کے سلسلے میں انجام دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اس بات کو یہاں اس آیت کریمہ میں دیکھ رہے کہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ عذاب، ان کے ساتھ قبر کی موت کی سختیاں موجود ہے، تو معاملہ یعنی سخت ہے، آسان نہیں ہے۔ تو یہاں کفر والوں کے سلسلے میں، نفاق والوں کے سلسلے میں سختیوں کا تذکرہ ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ موت کے بعد اللہ رب العالمین کے بعض لوگوں کے ساتھ معاملات سخت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لے کہ یہاں پہ یہ بات بھی جان لے کہ اگر معاشرے کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں جو کفر شرک میں مبتلا ہے، اور دنیا جہاں کے لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے اس کے رسول نے یہاں واضح کر دیا کہ اگر کفر کے ساتھ جاتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہوگا، اب یہ دکھائی نہیں دے گا، ابھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن ہم اور آپ اس پہ کیا کریں گے؟ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھیں گے۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، ایمانی اعتبار سے ہم ایک قسم کے انکار اور ایک قسم کے کفر کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ سختیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے سلسلے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر صبح و شام کیا ہوتی ہے؟ آگ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آگ کے اوپر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، مزید اللہ نے بیان کیا اور جس دن روز قیامت کو قائم کیا جائے گا، یعنی قیامت قائم کی جائے گی، فرعون اور فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ فرعون والوں کو کیا کیا جائے گا؟ سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی معاملہ تو ابھی ہی سے بگڑا ہے، معاملہ تو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہی سے بگڑ چکا ہے، لیکن وہاں مزید سختی والا عذاب ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو معلوم پڑا کہ جو لوگ
جو لوگ کفر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑی اور سب سے عظیم شے یا سب سے عظیم نعمت یا سب سے عظیم عمل اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ جلدی سے بتائیے، کس سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کن 6 باتوں کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ روزہ قیامت کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، جی اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. جی 6 باتوں پر ایمان لانا، یعنی خصوصاً ایمان باللہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا اور یوم آخرت کے دن پہ ایمان لانا. تو یہ 6 باتوں پہ ایمان لانا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے. جو مانے گا اس کے معاملات بھی انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آسان ہوں گے. جو نہیں مانے گا، ممکن ہے دنیا تو اس کی کیسے نہ کیسے گزر جائے، اللہ دنیا میں نعمتیں بھی عطا کر دے، لیکن آخرت کے معاملات سخت ہو جائیں گے. اور آخرت کے معاملات، آخرت کی پہلی منزل کس چیز کو بیان کیا گیا ہے حدیث میں؟ آخرت کی پہلی منزل کس؟ قبر کو. تو آخرت کی پہلی منزل ہی سے معاملات کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ دفنایا جاتا ہے کہ جلایا جاتا ہے؟ یعنی موت کے بعد ہی سے جلانے کا عذاب کی ایک شکل ہے جلانا. اسلام تو دوسری مخلوقات کو بھی جلانے سے منع کر رہا ہے، یہاں انسان ہی کو جلا دیا جائے گا. ایون اسلام کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ مردوں کے جسم کے اعضاء کو کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی طریقے سے ان کا مسئلہ نہ کیا جائے، کسی طریقے سے ان کے جسم کے اعضاء یا ہڈیاں ٹوٹنی نہیں چاہیے. یعنی ان کا بھی، ان کے اس بے جان جسم کا بھی کیا ہے؟ ادب و احترام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم مسئلہ کرو. مسئلہ یعنی کسی کی موت ہو جائے، چاہے وہ جنگ میں قتل کیا جائے، چاہے وہ دشمن کی لاش ہو یا کسی دوسرے کی لاش ہو، اس کی جسم کے اعضاء کو کاٹنا یا اس کو اس قسم کے معاملات کے اندر مبتلا کرنا یا جلانا، یہ اسلام اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا. چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ یہاں اس کے جسم کی تو اہمیت ہے، اس کو ادب و احترام اس کا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے معاملات اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو معاملات بگڑ چکے ہیں، غیبی طور پہ اس کے معاملات خراب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب جسے میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنا دے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں؟ اگر مجھے یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، یعنی اگر تمہیں سنا دیا جائے عذاب، تمہیں عذاب کی کیفیات، صرف عذاب کی چیخیں تمہیں سنا دی جائے، سنانے کی بات ہے، دکھانے کی بھی بات نہیں، سنانے کی بات ہے. یعنی اگر صرف تمہیں سنا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا کیا کر دو گے؟ بند کر دو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو میں سنتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی کو سنایا جاتا تھا. اللہ کے نبی کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی طور پہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر عذاب ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ انجام دیا، اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کی، اور رسول اللہ نے بتایا بھی کہ ان کے اوپر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو آپ یہاں پہ اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی چیزیں اللہ رب العالمین کیا کرتا تھا؟ دکھا دیا کرتا تھا، یا اللہ رب العالمین سنا دیا کرتا تھا. چنانچہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا، مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، تو میں تمہیں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر یا قبر کے جو معاملات ہے، قبر کا جو عذاب ہے اس کو تمہیں بھی سنا دے، تمہیں بھی اللہ رب العالمین سنا دے جسے مجھے سنایا جاتا ہے. پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا. صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہو. لوگوں نے کہا عذاب جہنم سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. لوگوں نے کہا عذاب قبر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ظاہری اور باطنی
फ़ितनों से अल्लाह की पनाह चाहो। लोगों ने कहा हम ज़ाहिरी और बातिनी फ़ितनों से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितना दज्जाल से तुम अल्लाह की पनाह चाहो। लोगों ने कहा हम फितना दज्जाल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। मालूम पड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब कब्र से, अजाब जहन्नम से, दुनिया व आखिरत के ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से, इसी तरीके से फितना दज्जाल से, यानी ये जो दुनिया व आखिरत के बड़े बड़े फितने हैं इन सब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चाही, पनाह मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। और हमें भी सिखाया, आप देखें हम दुआ करते अल्लाह रब्बुल आलमीन से नमाज के अंदर तशव्वुद के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई, हमने बुलुगुल मकाम के अंदर भी इस हदीस को पढ़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों से पनाह मांगी, अजाब कब्र से, अजाब जहन्नम से, इसी तरीके से फितना दज्जाल से, और एक हदीस के अंदर आता है कि लंबी उम्र से, ऐसी उम्र जिससे इंसान किसी का मोहताज हो जाए, उससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की, पनाह मांगी। तो मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी सिखाई हमें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उससे क्या किया, पनाह मांगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी हुक्म दिया कि तुम इन चीजों से पनाह मांगो। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। तो यहाँ पे देखें, ये 4 चीजों से हम इन 4 फितनों से हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। हर नमाज के अंदर या नमाज के बाद भी ये दुआ पढ़नी साबित है, चुनांचे नमाज के बाद अगर कोई पढ़ता है तो भी कोई हर्ज नहीं, और नमाज के अंदर तशव्वुद के बाद पढ़ता है, ये तो ज्यादा बेहतर है। अहले इल्म ने इसको तशव्वुद के बाद अक्सर व बेशतर बयान किया है। चुनांचे मालूम पड़ रहा है कि कब्र के अंदर सख्तियां है, अजाबात हैं, और इन अजाबात का मुनकिर होना किसी तरीके से जायज और दुरुस्त नहीं है। अगर हम इसके मुनकिर होंगे तो गोया हम एक बड़े रुकन का, जो ईमान बिल आखिरत के अंदर दाखिल है, उसका हम इनकार करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ईमान बिल आखिरत के अंदर क्या होगा, ईमान बिल आखिरत के सिलसिले में हमारा मामला क्या होगा, कमी वाला होगा या ज्यादती वाला होगा, अगर हम किसी चीज के मुनकिर होते हैं तो। ज्यादती वाला। ज्यादती वाला कैसे होगा? अगर हम अजाब कब्र के मुनकिर है तो ईमान बिल आखिरा के ऊपर क्या मामला होगा? ईमान बिल आखिरा के अजाब ऊपर वाला। ईमान बिल आखिरा में कमी हो जाएगी, क्योंकि ये ईमान बिल आखिरा के अज्जा में से है ना। तो मालूम क्या पड़ रहा है कि अगर हम अजाब कब्र के मुनकिर होंगे, और अजाब कब्र का मुनकिर होना बहुत यानी खतरनाक मामला है, अगर आप इस सिलसिले में मजीद आगे बढ़ जाए, जैसे कि हमने कुफ्र और शिर्क अकबर, शिर्क असगर के सिलसिले में पढ़ा, कुफ्र अकबर कुफ्र असगर के सिलसिले में पढ़ा, तो वहां पे तरतीब है। अगर एक हद तक आपका अकीदा ये है कि नहीं, कोई चीज, अगर आप मिसाल के तौर पे तावीज है, तावीज के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जिसने कोई तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। अब यहाँ पे देखे, शिर्क का मतलब क्या है कि तावीज लटकाने वाला इस्लाम से निकल जाएगा? नहीं, अगर तावीज लटकाने वाला उस तावीज ही के ऊपर अकीदा रखता है कि इसके बगैर मुझे नफा नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो ये तावीज उसको शिर्क अकबर में मुब्तला कर देगी। लेकिन तावीज लटकाने वाला ये अकीदा रखता है कि इसके जरिए से मुझे शिफा मिलेगी, और शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, तो ये जो इसके जरिए से शिफा की उम्मीद इसने रखा हुआ है, तो ये जो है तावीज शिर्क असगर में दाखिल होगी। बात समझ में आई? तो एक ही चीज शिर्क असगर और शिर्क अकबर दोनों में दाखिल हो सकती है। ठीक उसी तरीके से अजाब कब्र का मुनकिर कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर दोनों में दाखिल हो सकता है। तो उसका मामला उसी अंदाज से होगा। अगर वो बिल्कुल इस चीज का मुनकिर है कि नहीं, मैं मानता ही नहीं कि अजाब कब्र या कब्र के अंदर कोई मामला होते हैं, तो वो एक बड़ी चीज का इनकार कर रहा है जिसका सबूत हमें किताब और सुन्नत से मिल रहा है। तो ये एक बड़ा गुनाह है, और मुमकिन है कि वो कुफ्र अकबर में मुब्तला हो जाए। इसी तरीके से अगर वो सिर्फ ये कुछ चंद मामला का मुनकिर है, लेकिन वो मानता है कि नहीं, कुछ मामला कब्र में होते हैं, तो मुमकिन है कि उसका मामला असगर वालों में हो। तो बहरहाल इसमें अहले इल्म ने कोई तकसीम नहीं की है, इसलिए इंसान को चाहिए कि मुतलकन इनकार करने से वो महफूज रहे, बचे, अपने आप को इनकार करने वालों में शामिल ना करे।
ٹھیک ہے، تو یہ کیا معلوم پڑا کہ قبر میں سختیاں ہوتی ہے، موت کے بعد کی سختیاں موجود ہے، جو احادیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی. اسی طریقے سے قبر کے اندر نعمتیں اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں. مومن کے لیے معاملات آسان بھی ہوتے ہیں، اور مومن صادق کے مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کشادہ ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم چند باتیں اللہ اس کے رسول کے فرامین سے دیکھتے ہوئے چلتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اہل ایمان کے سلسلے میں یقیناً کے ساتھ بیان کیا. انا یعنی یقیناً بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا پھر اس پہ استقامت اپناتے. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے بتائیے. استقامت کا مطلب کنسسٹنسی، مطلب یہ مطلب بتائیے. بنا رکے کرنا. جی بنا رکے. اب یہ جو یہاں پہ جو استقامت کہی گئی ہے کہ ثم قالوا ربنا اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پہ ایمان لاتے. ایمان کب تک لانا ہے؟ کب تک لانا ہے ایمان؟ بنا رکے ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہاں تک؟ موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. جیسے ایک اور آیت سنے، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو آخری ٹکڑا ہے آیت کا، کیا کہہ رہا ہے آیت کا آخری ٹکڑا؟ اہل ایمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے اے ایمان والو اللہ کے تقوی کو اپناؤ، اللہ کے تقوی کو اپناؤ جیسے کہ اس کو اپنانے کا حق ہے. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تب جب تم اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت ہی میں رخصت ہونا. گویا ایمان اور اسلام کی حفاظت. ثم استقاموا کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کب تک کرنی ہے؟ موت تک، آخری سانس تک انسان کو کرنی ہے. اب اس کی مثال آپ یوں لے لے کہ بعض صحابہ تھے، بعض ایمان والے تھے صحابہ. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا معاملات پیش آئے کہ صحابہ ایمان والے لوگ اسلام سے پھر گئے. کمزور ایمان تھا، اسلام کو چھوڑ دیا. جیسے لا اکراہ فی الدین والی آیت کی تشریحات پڑھے آپ تو بعض لوگ اپنے دین کی طرف لوٹ گئے تو ان کے آبا و اجداد، ان کے جو والدین تھے جو اسلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے بچوں کو واپس اسلام میں داخل کر لے تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہجرت کرنے والے لوگوں میں جو حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے ان میں سے ایک یا دو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. تو یہاں پہ معلوم کیا پڑ رہا ہے؟ صحابی بھی اگر اسلام کو چھوڑ دے تو وہ صحابی بھی نہیں کہلائیں گے، صحابی کے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے اور ایمان کی لسٹ سے بھی نکل جائیں گے. تو جب صحابہ کا یہ معاملہ ہے تو ہمارے اور آپ کا معاملہ تو بدرجہ اولا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ثم استقاموا کے ساتھ زندگی گزارے. یہ بہت اہم ہے. ثم استقاموا یعنی اللہ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے قالوا ربنا اللہ، اللہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لے آئے، اور ثم استقاموا پھر اس پہ جم گئے، اس پہ استقامت کو انہوں نے اپنا لی، یعنی کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑا نہیں. کسی بھی آپ دیکھیں صحابہ کی ہی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو بڑی بڑی مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا. حضرت بلال کی زندگی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور دیگر صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ انہوں نے بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا، بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑوں کو برداشت کیا، لیکن کس چیز کی حفاظت کے لیے؟ ایمان کی. جی ایمان کی حفاظت کے لیے، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے ان تمام ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا لیکن ایمان کو چھوڑا نہیں. تو اللہ نے کہا ثم استقاموا، جب ایمان کی حفاظت کریں گے تو جب موت کے وقت فرشتے آئیں گے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ جب فرشتے نازل ہوں گے، فرشتے اتریں گے تو کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ نہ خوف زدہ ہوگے نہ غمگین ہوں گے، نہ
خوف زدہ ہوگے نہ غمگین ہوں گے. وَأَبْشِرُوا, اور یہ جنت کی بشارت لے کے آئیں گے فرشتے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اللہ نے کہا الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, جس جنت کا ان سے اللہ نے وعدہ کر دیا ہے اور جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, جیسے کہ دوسرے آیتوں میں خالدین فیہا ابدا کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ آسانی اور یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ مومن بننے کے لیے. جی, مومن اور ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین میں ایک اور آیت ایک حدیث رکھتا ہوں, 5 منٹ باقی ہے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. مفہومی انداز میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے, اذا بلغت الحلقوم کے الفاظ کے ساتھ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر آیت نازل کی. اللہ نے کہا جب روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت تھکا کرتے ہو اور ہم اس شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہو, تو اگر تمہارا حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹاتے. یعنی اگر تمہارا حساب و کتاب نہیں ہونے والا, یہ تمہارے ہی قبضے میں ہے, تو تم اس کو نکلنے کیوں دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ روح ہمارے قبضے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ تم سے روح کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے حکم سے آتی ہے, اللہ کے حکم سے چلے جاتی ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ انسان کی روح جب نکلتی ہے تو معاملات مختلف ہوتے ہیں. کفر و شرک کو انجام دینے والوں کے ساتھ سختیاں والے معاملات ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ نرمی اور رحمت کے معاملات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت بقا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے سلسلے میں فرمایا کہ جب وہ اپنی قبر میں دونوں فرشتوں کو جواب دے چکا ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا آسمان سے اعلان کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا, جنت سے اس کو فرش دو اور جنت سے اس کو لباس دو, جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو, یعنی کھڑکی کھول دو. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا جنت کی خوشگوار ہوا اور خوشبو اس کو پہنچے گی اور تا حد نگاہ قبر میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دی جائے گی. مسند احمد کے اندر, ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ لمبی حدیث ہے جس کا مختصر سا ٹکڑا یا اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قبر کے اندر مومن بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے معاملات آسانی والے ہوں گے. ان کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا, ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا, ان کو جنت کے لباس کو پہنا دیا جائے گا, ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اللہ ہمیں بھی العذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور قبر کے اندر ہم سب کے معاملات آسان فرمائے. جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی اسے معاف فرمائے اور اللہ مختلف فتنوں سے, ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا جہاں کی آسانیاں, عافیت, عفو و عافیت کو ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہمیں عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے اور یوم آخرت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. انشاءاللہ اس کے بعد والی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ یوم آخرت کے فائدے کیا ہیں, چند فائدے جو عظیم فائدے ہیں جو اس دنیا میں اگر ہم ایمان بالآخرہ رکھتے ہیں تو اس کے کیا عظیم فائدے ہوں گے. انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں سنی گئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے, جلدی سے پوچھیے. جی, کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ شیخ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں برزخ کے بارے میں بھی بتا دے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. یہ اصل میں قبر کی زندگی ہی اصل برزخی زندگی ہے. قبر کے سلسلے میں جو ابھی بتایا گیا یہ برزخی زندگی کا ہی معاملہ ہے. 3 قسم کی زندگی ذہن میں رکھے, ایک دنیاوی زندگی,
ایک برزخی زندگی جو قبر سے لے کے اٹھائے جانے تک ہوگی، اور ایک اخروی زندگی جو آخرت کے دن سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے تک ہوگی، اس کے بعد جنت کی دائمی زندگی، جہنم کی دائمی زندگی. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. جزاک اللہ خیر. اور کوئی چیز تو نہیں ہے نا؟ چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.